والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حی کریم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا ہے اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے۔ یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتا ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ معلوم یہ ہوا دعا کے قبولیت کے جو آداب بتائے گئے ہیں، جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے، خالی ہاتھ کسی کو اللہ نہیں لوٹاتا۔ اس لیے اللہ کے سامنے ادب سے مانگو، سلیقے سے مانگو، سر جھکا کے مانگو، عاجزی سے مانگو، روتے ہوئے مانگو، شرمندگی کے احساس کے ساتھ مانگو۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، جیسے مانگنا ہے اللہ سے ہم ویسے مانگتے نہیں، جلدا جلدی میں مانگتے ہیں، صرف 1 منٹ 2 منٹ مانگ کے چلے جاتے ہیں۔ دعا میں عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے، کبھی رونا چاہیے، رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی شکل بنانا چاہیے۔ اللہ کے سامنے جتنا آپ عاجزی کا اظہار کریں گے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ بات یاد رہے، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، ضرور قبول ہو جائے گی دعا، اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ روزی بھی حلال کی ہو۔ حرام روزی ہم کھاتے ہیں، جتنا بھی ہاتھ اٹھائیں گے دعا قابل قبول نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے کے ایک آدمی کا واقعہ ذکر کیا کہ الرجل، ایک آدمی تھا، یطیل السفر، بہت ہی لمبا سفر کر رہا تھا، اشعث واغبر، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے۔ سفر میں انسان کیسے ہوتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پہ کپڑوں پہ دھول دھلارا سب پڑا ہوا ہے، غبار آلود ہے۔ اور سفر کی دعائیں، اللہ دعاؤں کی قبولیت کے جو اوقات ہیں اس میں سے ایک سفر ہے، سفر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، سفر میں ہے، پھر ہاتھ اٹھایا ہے، ہاتھ اٹھائے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کر رہا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اس کی غذا حرام کی ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے روزی حلال کی ہو، کپڑے حلال کی ہو، جس مکان میں ہم رہتے ہیں وہ مکان حلال پیسوں سے بنایا گیا ہو، جس سواری پہ ہم گھومتے ہیں حلال پیسوں سے خریدی گئی ہو، جو چپل ہم پہن کے پھرتے ہیں حلال پیسوں سے خریدے گئے ہوں، ایک ایک چیز حلال کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو حلال روزی کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یہاں غور کیجئے، حلال روزی کا ذکر پہلے ہے، نیک اعمال کا ذکر بعد میں ہے۔ مطلب یہ ہے ان دونوں میں خاص رشتہ ہے۔ حلال روزی ہوگی تو عمل قبول ہوگا، حلال روزی حرام کی ہے کتنی بھی نیکیاں کر لو قابل قبول نہیں۔ یہ دعا قبول نہیں ہوگی حرام روزی سے تو ہمارے روزے قبول ہوں گے کیا، ہمارے حج عمرے قبول ہوں گے کیا، ہماری قربانیاں قبول ہوں گی کیا، ہماری نمازیں قبول ہوں گے کیا، ہمارے صدقہ و زکوٰۃ قبول ہوں گے کیا۔ تو لہٰذا حضرات سچ بول کے کمائیے، کماتے ہوئے دھوکہ نہ دیجیے، جھوٹی قسمیں نہ کھائیے، چیز جیسی ہے ویسی بیان کر کے بیچیے، امانت داری کا خیال رکھیے،
تبھی چل کر پیسہ حلال کا ہوگا اور لقمہ حلال کا ہوگا، روزی حلال کی ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کھانے، حلال پینے اور حلال پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی ہر جائز خواہش کو پوری فرمائے اور ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔